अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरह तूर पढ़ेंगे। वत्तूरी यानी सूरत के नाम के साथ ही वो दफ़ा शुरू हुआ है। आयत नंबर 1। व किताबन मस्तूरी फिर रिक्कन मंशूरी वल बैतुल मामूरी। अल्लाह कहते हैं, ए रसूल, कसम है तूर की, लिखी हुई किताब की कसम है जो एक कुशादा कागज़ पर लिखी हुई है, बैतुल मामूर की कसम, बुलंद छत की कसम और जोश मारने वाले समंदर की कसम। कितनी कस्में अल्लाह ने, यानी आप देखते हैं कि कसम किस लिए उठाई जाती है कि बाद में यानी दूसरे बंदे को समझाने के लिए जब हम कसम खाते हैं तो उसका मतलब होता है ये बात सच है। कितनी कस्में अल्लाह ने हेठों पर कितनी कस्में खाई हैं? 6 कस्में खाई हैं। 6 याद तक। ए रसूल, तूर की कसम, लिखी हुई किताब की कसम जो एक कुशादा कागज़ पर लिखी हुई है, ठीक है। बैतुल मामूर की कसम 3, बुलंद छत की कसम 4 और जोश मारने वाले समंदर की कसम 5 कस्में खाकर फिर शुरू हुई है। 5 कस्में यहाँ खाई गई हैं, फिर सूरत शुरू हुई है। बेशक आपके रब का अजाब ज़रूर वाक़या होगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। जिस दिन आसमान लर्ज़ेगा, पहाड़ चलेंगे, इस दिन जुठलाने वालों की बड़ी ख़राबी है। यानी उन लोगों की जो महज झूठ बोलते और इतराज़ करते, गौर व फिक्र में खेलते रहते। जिस दिन इन्हें जहन्नम की तरफ धकेल दिया जाएगा, उनसे कहा जाएगा, यही वो जहन्नम है जिसको तुम जुठला रहे थे। हाज़िही नारुल्लती कुन्तुम बिहा तुकज़िबून। तुकज़िबून, तकज़्ज़बून, जिसको तुम जुठला रहे थे। यानी उन लोगों को जिनको तो यानी जिसको तुम जुठला रहे थे, बताओ क्या ये जादू है जो तुमको नज़र नहीं आता? इसमें दाखिल हो जाओ। अब तुम सब्र करो या ना करो, दोनों चीज़ें तुम्हारे लिए बराबर हैं। किसी हालत में भी तुम इससे निकल नहीं सकते। जो अमल तुम करते थे, इन्हीं का बदला तुम्हें मिल रहा है। ठीक है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने तूर, ए रसूल, तूर पहाड़ का नाम है ना, तूर पहाड़ को कहते हैं। तूर पहाड़ की कसम, 5 कस्में खाई हैं यहाँ। और जो बैतुल मामूर है, 7वां आसमान पर एक मकान है जिसमें फरिश्ते इबादत करते हैं, वो जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज का जिक्र है। कितनी कस्में खा के फिर अल्लाह ने बात शुरू की है। यानी ये जो आगे अल्लाह ने बात की है, 5 कस्में खाई हैं, फिर बात शुरू की है अल्लाह ने। अल्लाह कहता है जब पहाड़ चलाए जाएंगे, यानी वो रेत रेत हो जाएंगे। जिस दिन आसमान ऐसा होगा जैसे पिघला हुआ तांबा और पहाड़ ऊन की मानिंद हो जाएंगे। इन्नल मुत्तकीना फी जन्नतिन नईम फाकिहीना बिमा आताहुम रब्बिहुम व वक़नहुम रब्बिहुम अज़ाबुल जहीम। अल्लाह कहते हैं मुत्तकी लोग बागों में और नेमतों में होंगे। जो कुछ इनके रब ने इन्हें दिया होगा, इसमें वो खुश होंगे। इनके रब ने इन्हें दोज़ख के अजाब से बचा लिया होगा। इनसे कहा जाएगा जो अमल तुम दुनिया में करते थे, इनके सिले में मज़े से खाते पीते रहो। और वो सफ़ बसफ़ बिछे हुए तख्तों पर तकिए लगा कर बैठे होंगे। वाह! बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से हम इनका निकाह कर देंगे। और ए रसूल, जो लोग ईमान लाए, फिर इनके औलाद ने ईमान के साथ इनकी पैरवी की, तो हमने इनको औलाद और इनकी औलाद को इनके साथ मिला देंगे और इनके अमल में से कुछ भी कम नहीं करेंगे। हर शख्स अपने बुरे अमल के बदले में गिरवी होगा। और ए रसूल, जिस किस्म के मेवे और गोश्त इनका जी चाहेगा, हम इन्हें मुहैया करेंगे। वो आपस में जाम शराब की छीना चपटी भी करेंगे, जिसके पीने से ना तो वो गलत बातें करेंगे और ना गुनाह की बातें करेंगे।
ان کے غلام ان کے پاس آتے جاتے رہیں گے. وہ کتنے حسین ہوں گے، گویا کہ وہ چھپائے ہوئے جیسے کسی حسین ترین چیز کو چھپایا ہوا ہوتا ہے نا. اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے آپس میں سوال کریں گے. وہ کہیں گے اس سے پہلے دنیا کی زندگی میں ہم اپنے اہل و یال میں رہتے تھے، اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، اللہ نے ہم پر احسان کیا اور گرم ہوا کے عذاب سے ہمیں بچا لیا. ہم اس زندگی سے پہلے دنیا کی زندگی میں اسے پکارا کرتے تھے. بے شک وہ بڑا احسان کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اچھا، یہ آیات ویسے ہم پہلے بھی جنتیوں کا ذکر بھی پڑھے ہیں. پہلے جو آیات پڑھی ہیں وہ کفار کا انجام پڑھا ہے. ان میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے انعام کا ذکر کیا ہے. یہاں متقیوں کے انعام کا ذکر ہوا ہے. فذاکر فما انت بنعمت ربک، اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں اے رسول آپ نصیحت کرتے ہیں، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی دیوانے. کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں؟ ہم ان کے معاملے میں زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں. اے رسول آپ کہہ دیجئے تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. کیا ان کی عقلیں ان کو یہی حکم دیتی ہیں کہ یہ لوگ ہیں ہی سرکش؟ کیا کفار یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے خود بنایا ہے؟ بات یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان ہی نہیں لائیں گے. اگر یہ اپنے وعدے میں سچے ہیں تو ایسا کلام یہ بھی بنا کر لیں. یعنی جب کفار نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور کہان وغیرہ کہتے ہیں نا، مجنون وغیرہ کہتے ہیں، تو پھر یہاں یعنی اللہ کہتے ہیں مجنون دیوانے کو کہتے ہیں نا، یعنی کہانی شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس جن آتا ہے اور اسے آئندہ کے متعلق ایک آدھ بات بتا دیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تسلی دی. ہم نے یہ پیچھے پڑھا تھا نا وہ سورہ توبہ میں، یعنی بعض دیہاتی بھی مسلمانوں کے حق مارنے کی گردش کا انتظار کرتے. جیسے نوح علیہ السلام کے متعلق بھی کفار نے یہی کہا تھا کہ یہ دیوانہ ہے، دیوانگی کا شکار ہے تھا نا. یہ ہم پیچھے ذرا پڑھ رہے ہیں نا، بار بار پڑھ کے بندے کو سبق یاد ہو جاتا ہے. اما خلقوا من غیر شیء اما هم الخالقون اما خالق السماوات والارض بل لا یوقنون. اللہ کہتے ہیں کیا یہ بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہو گئے یا یہ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا؟ نہیں نا. بات یہ ہے کہ یقین نہیں کر رہے اور نہ یقین کریں. مثلا وہ یقین کرتے بھی نہیں اور یقین کرنا چاہتے بھی نہیں. اے رسول کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں؟ کیا کوئی دروغہ؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر وہ چڑھ کر آسمان کی باتیں سنتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان میں سے جو سننے والا ہے اسے چاہیے کہ کوئی روشن دلیل پیش کرے. اے رسول آپ ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟ اے رسول کیا ان سے آپ کوئی اجرت مانگ رہے ہیں جس سے یہ بوجھل ہو رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کی خبریں آتی ہیں کہ ان کی بنیاد پر یہ اپنے دعوے کو لکھ رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی تدبیر کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ کافر ہمیشہ اللہ کی تدبیروں میں ہی گرفتار ہوتے رہے ہیں. کیا اللہ کے علاوہ ان کا کوئی اور الہ ہے؟ جو یہ شرک کر رہے ہیں اللہ ان سب سے پاک ہے. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غفلت کا یہ عالم ہے کہ اگر یہ آسمان کے ٹکڑے گرتے ہوئے بھی دیکھیں تو کہیں گے یہ تو تہ بتہ رکھے ہوئے بادل ہیں. اور اے رسول آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں یہاں تک کہ یہ اس دن سے ملاقات کریں گے جس دن یہ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے. اس دن ان کو کوئی تدبیریں ان کی کوئی کام نہیں آئیں گی اور نہ ان کو کوئی مدد مل سکے گی. وَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور اے رسول ظالموں کے لیے اس کے سوا اور بھی عذاب ہیں جو دنیا میں یا قبر میں ان کو دیا جائے گا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے حکم پر جمے رہیے، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سوار ہو کر اٹھا کریں گے تو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھا کیجیے. یعنی اللہ نے کہا کہ جب صبح ہوتی ہے، جب آپ سو کے اٹھتے ہیں تو اللہ کے تسبیح بیان کیجیے، اور رات کے کچھ حصے میں اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی تسبیح کریں.
توحید کے دلائل دیے ہیں پھر ایک بار یہاں، ٹھیک ہے، کتنے پیارے دلائل ہیں، کتنا مزہ آیا، کتنا ایسے دل کو سکون محسوس ہوا ہے. کیسے اللہ تعالیٰ قسمیں، یعنی 5 قسمیں اکٹھی کھا کر اللہ نے سمجھانے کی کوشش کر دی ہے انسان کو. ہاں، یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، کفار اپنے لیے بیٹیوں کو برا سمجھتے ہیں اور بیٹوں کو صحیح سمجھتے ہیں. اس کے بارے میں پیچھے بڑی وضاحت سے آپ کو بیان کیا تھا. ٹھیک ہے، اس کی سورہ طور ہماری مکمل ہو گئی. اس میں 39 آیات تھی اس سورت کی. ٹھیک ہے، آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد کیا، آخر میں کہا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سو کر اٹھیں تو اللہ کی تسبیح کریں، رات کے کچھ پہر میں تسبیح کریں. یہ ہم نے ابھی پیچھے پڑھا تھا نا. یہ ہم سورہ طور پڑھی، تو پھر اس سے پہلے ہم نے سورہ زاریات پڑھی، اس میں بھی ہم نے یہی لفظ پڑھے تھے نا. جو یعنی کہ رات کے کسی تیسرے پہر میں، وہ تہجد کی طرف اشارہ ہے اس میں. اور ومن لیلا، یہ جو ہے رات کی نماز ہے، یعنی مغرب اور عشاء کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، اور نماز چاہے دن رات فجر کی، یہاں ڈٹے رہیں، جو ہی اذان ہو جائے تو ہی نماز، جو اب اذان ہو جائے پھر نماز. یہ اس سورت کی آخری آیات تھیں، آیت نمبر 39 تک، 1 سے لے کے 39 آیات ہیں اس سورت کی، سورہ طور کی. بہت ہی پیاری، بہت ہی خوبصورت سورت ہے. اس میں بھی ہمارے سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے. کتنی قسمیں کھائی ہیں اللہ نے. تو ان کو گہرائی سے پڑھیے گا، شوق سے پڑھیے گا، پھر ان کی سمجھ آئے گی. آج کے لیے اتنے ہی سبق کافی ہے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.